بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مختلف چینلز کے ذریعے جب اسرائیل اور فلسطین کی خبریں سنتے ہیں تو دل جو ہے غم کے آنسو روتا ہے، اور مسلمان جو ہیں پوری دنیا کے اندر پریشان ہیں کہ آج مسلمانوں کے اوپر کیا حالات چل رہے ہیں۔ جب قرآن اور احادیث کے اوپر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آج پوری دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور احادیث کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کی رہنمائی کی گئی کہ جب مسلمان امت کے ایمان اور اعمال میں کمی آئے گی تو اللہ رب العزت ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ جب ایمان اور اعمال کے اندر کمی آئے گی تو ان کی عزت کے اندر کمی کر دی جائے گی، ان کو مغلوب کر دیا جائے گا۔ جب ایمان اور اعمال کے اندر کمی آئے گی تو پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہوگا۔ اور اگر تاریخ کو پڑھا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے تو مسلمان امت نے جب کبھی بھی دنیا کے اندر ترقی کی، ان کا دبدبہ بنا، اس کی بنیادی وجہ ایمان اور اعمال میں بہتری اور ترقی تھی۔ جب مسلمان امت کے اندر ایمان نے ترقی کی، اعمال بہتر ہوئے، یعنی ان کے ایمانیات کے ساتھ عبادات بہتر ہوئی، معاشرتی طور پر معاملات بہتر ہوئے اور ان کے اخلاقیات بہتر ہوئے، تو اللہ رب العزت نے اس مسلمان امت کے ذریعے ایسا نظام قائم کیا کہ جس کو کافروں نے عدل و انصاف کا نظام کہا۔ آج پوری دنیا کسی ایسے امام کو دیکھ رہی ہے کہ جو آئے اور مسلمان امت کو جو ہے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے سیدھے راستے کے اوپر چلائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا، جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کے حکمران ہوں گے۔ عوام اچھی، حکمران اچھے، عوام بری، حکمران برے۔ عوام کے ایمان اور اعمال درست، حکمران بھی درست۔ اگر ایمان اعمال خراب، حکمران بھی خراب۔ آج من حیث القوم اگر ہم دیکھیں تو پرانی قوموں کے اندر جتنی کمیاں موجود تھیں آج اس امت کے اندر موجود ہیں۔ رشوت جو ہے پوری دنیا کی مسلم انسانیت کے اندر موجود ہے۔ غیبت، جھوٹ، چغلی، بے انصافی، خاص کر پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے بنیادی وجہ آج پوری دنیا کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر، چیچنیا کے اندر، بوسنیا کے اندر، فلسطین کے اندر ایمان اعمال کمزور ہوئے، دشمن ہم پہ مسلط ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ بنیادی وجہ آج پوری دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ایمان اور اعمال میں کمزوری ہے۔ اب ایمان اور اعمال کی کمزوری کو دور کرتے ہوئے جب مسلمان امت کے دل کے اندر یہ ہوگا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ رب العزت ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھولتے ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، اپنی جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے دل دماغ کی کیفیات کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج جو حالات پیدا ہوئے یہ ہمارے ہی بوئے ہوئے بیج ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان دوبارہ اس حیثیت پہ آ جائے تو من حیث القوم پوری دنیا کے مسلمانوں کو استغفار کرنا پڑے گا، اور صرف زبان سے استغفار نہیں کرنا پڑے گا، کردار سے ثابت بھی کرنا پڑے گا۔
اور پھر من حیث القوم پوری دنیا کو جڑ کر کفر کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ صرف دعاؤں سے، صرف استغفار سے اور باتوں سے اگر کوئی قوم آزاد ہوتی تو کئی سو سال پہلے جتنی بھی محکوم بستیاں تھیں وہ ساری کی ساری آزاد ہو جاتی۔ لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن، سکون، چین ہو اور مسلمان چین کی زندگی گزار سکیں اور مسلمان حکومتیں جو غلامی کی زندگی گزاریں آزاد ہوں، تو اس کے لیے ایمان اعمال کے ساتھ جد و جہد کرنا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں عوام بھی اپنا حصہ ڈالے، اس میں حکمران بھی حصہ ڈالیں۔ اگر عوام کا جذبہ ہوگا، حکمرانوں کا جذبہ نہیں ہوگا تو پھر وہ کاری ضرب نہیں لگے گی۔ اور اگر حکمران کوشش کرتے رہیں، عوام جو ہے اس کے دل کے اندر حب الدنیا و کراہیت الموت کہ دنیا کی محبت اور موت سے جو ہے دوری جو ہے اور موت سے نفرت جو ہے، اگر یہ کیفیت ہوئی تو پھر بھی فتح بڑی دور چلی جائے گی۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ ہم سب مل کے اجتماعی طور پہ عمل کے ساتھ استغفار کریں اور جد و جہد کریں، اور پھر اللہ رب العزت جب اعمال ہمارے درست ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے مددگار بھیجے جائیں گے۔ حدیث کے اندر بھی ہے کہ جب یہ مسلمانوں پر ایسے حالات ہوں گے تو مسلمانوں کے اوپر کفار جو ہیں ایسے جپٹیں گے کہ جیسے بھوکے ایک دسترخوان پہ جپٹتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر حالات بنے ہوئے، لیکن جب اگر یہ واپس اللہ کی طرف لوٹیں گے تو پھر اللہ رب العزت امام مہدی کی شکل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر ان کی مدد فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جو مسجد ہے اس کے اوپر ان کا ظہور ہوگا، فرشتوں کے ذریعے وہ دنیا کا جو نظام ہے اس میں آئیں گے۔ اور امام مہدی جو ہے ان کا جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھیں گے۔ اور جو علامات اور جو نشانیاں احادیث کے اندر، قرآن کے اندر بتائی گئیں وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو آنے والا ڈیکیڈ ہے، 10 سال جو ہیں، ان کے اندر علماء کی جو کیفیت ہے یا اولیاء جو ہیں وہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ان 10 سالوں کے اندر یہ ساری نشانیاں پوری ہوں گی۔ اور جو آخری نشانی تھی کہ فلسطین کے اوپر حملہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، فلسطین کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے گا، مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوگی۔ اور اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے، اس کے لیے من حیث القوم اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو اور متحدہ طور پہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم لوگ بھی ارادہ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی سارے مل کے اجتماعی طور پر ارادہ کریں اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس جد و جہد کے اندر شریک ہوں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔